اختلافات ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے, امام تفسیر کے 16 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس بن جاتے تھے. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا پکڑ کر 12-13 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی 26 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ کے پیارے اللہ کے شرن میں دے دیتے. وہیں پر تاریخ اٹھا کر دیکھے, ابو بکر صدیق کی 36 ایئرز 36 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق ایمان لا کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے. آج ہمارا جوان سلمان خان نے اس فلم کے اندر کون سا ڈائیلاگ مارا وہ یاد کرتے, سورہ فاتحہ یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمارے جوانوں کو. آج سماج کی 10 ہزار بیٹیاں مرتد ہو رہی, ایمان کا سودا کر رہی. کون ہوگا ذمہ دار؟ آپ اور ہم ذمہ دار ہوں گے. ہمارے برے کرتوتوں نے آج سماج کی بیٹیوں کو ارتداد کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا. ایک آپ کے سامنے میں صحافت کی ایک رپورٹ, ایک آرٹیکل چھپی تھی انقلاب کی. انقلاب ایک اوتھینٹک اردو اخبار ہے, اس کو پڑھ کر اور بتانا چاہوں گا. میں نے کل بھی تقریر میں ایک بات دی تھی, آج بھی میں کہہ رہا ہوں, ہم ہیں ذمہ دار. بولتے نہیں ہیں ہم, سماج کے لیے کچھ سوچتے نہیں ہیں ہم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کوئی بات نہیں, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, کسی اور قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے گا. کیا ہے یہ ہے کہ ابھی بھیونڈی میں ایک لڑکی 26-27 سال عمر کی, وہ لڑکی بھیونڈی میں وہ کسی بھائی مائک والے بھائی صاحب, آپ کا ڈیلی کا کام ہے, اس کو فیویکول سے چپکا دو. بتائیے ہمیں نیند آ نہیں رہی, اس مائک کو نیند آ رہا ہے, یا ہم کو مالا پہنا اس لیے ناراض ہو گیا؟ پہنا دیجئے ایک دو مالا یہاں پہ. بھیونڈی ممبئی میں ایک بچی 26-27 سال عمر کی, اس بچی نے مطلب مرتد ہو گئی. وہ بچی مرتد ہونے کی اس کی یہ شکل تھی کہ اس نے کورٹ میرج کر, نکاح نہیں بول سکتے, کورٹ میرج کو. نکاح میں مومن ہونا ضروری ہے, ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں, مسلم لڑکا اور مسلم لڑکی should be saved concept, then he can get married, وہ تبھی جا کر آپ آپس میں شادی کر سکتے ہیں. تو پتہ ہے اس بچی نے کہا کہ ہم نے کورٹ میرج کی. تو کورٹ میرج کے اندر آفس میں جائیں گے آپ, جو کوئی کپل, جو کوئی ہسبینڈ وائف کا بوائے اینڈ گرل شادی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں وکیل کو. تو اس اپلیکیشن کے آدھار پر ان کا اپلیکیشن منظور ہوتا ہے, اور پھر اس آدھار پر ان دونوں کی شادی ہوتی ہے, مطلب کورٹ میرج کرتے ہیں. اور وہ اپلیکیشن کورٹ میرج کے آفس کے باہر تقریباً 1 مہینے تک لٹکتی رہتی ہے, تاکہ اس کے گارجن کو کوئی آپتی ہو, کوئی سوال ہو تو ان کو کر سکتے ہیں. ایک وکیل صاحب نے وہاں کی کسی تنظیم کے ذمہ دار کو کہا کہ سر یا حضرت آپ لوگ آئیے یہاں پر ایسا ایسا معاملہ. گئے ذمہ دار لوگ اس تنظیم کے, کسی آرگنائزیشن کے کوئی ذمہ دار ہوں گے, وہ گئے اس بچی کے گھر پہ گئے. ایڈریس بھی چکے اس میں درشایا ہوا ہوتا ہے, نوٹڈ ہوتا ہے. تو وہ گئے اس بچی کے گھر پہ. بچی نے کہا کہ سر ہمارا ڈاکومنٹس کسی نے چوری کر کے لگا دیا ہوگا, ہم نے شادی وادی کسی سے نہیں کی. بچی نے پہلے چھپایا, سوچا کیا جھمیلے میں پڑے, جو کر لیا ہم نے کر لیا. جب زیادہ فورس کیا گیا, مجبور کیا گیا, تو اس وقت اس بچی نے پھر کہا کہ سر if you want to listen please, ٹھیک, okay, I'll tell you from the beginning, ہم آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سر I am 27 years old, میں گریجویٹ کی بھی ہوں, گریجویٹڈ ایک لڑکی ہوں, پڑھی لکھی لڑکی ہوں, میں جاہل نہیں ہوں. سب سے پہلی بات, آپ جو بول رہے ہیں کہ آپ نے نکاح کی, کورٹ میرج کی, ہاں ہم نے کورٹ میرج کسی غیر مومن لڑکے سے ہم نے کیا. اسلام میں لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک غیر مومن ہو
لڑکا اگر غیر مومن لڑکی مومن تو نکاح نہیں ہو سکتا، یا اگر لڑکی مومن ہے لڑکا مسلم ہے لڑکی غیر مسلم ہے تو بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑکا مسلمان کسی سناتن کسی ہندو لڑکی کو پٹا کر گرل فرینڈ بنا کر اس کو سپنے دکھا کر شادی کرواتا ہے تو اسلام میں جائز نہیں، بالکل بھی جائز نہیں۔ یہ تو نیتا لوگ تو بات ابھی بول رہے ہیں کہ لفظ جہاد، اسلام پہلے سے کہہ دیا کہ جائز ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں اپنی رضامندی سے اگر کوئی اسلام دھرم کو قبول کر لیتا ہے، دل سے، فورس مجبور ہو کر نہیں، دل سے، یہاں بھائی ہم کو بھارت میں ہر کوئی آزاد ہے، کوئی کسی بھی دھرم کو قبول کر سکتا ہے قانونی اعتبار سے۔ اب اگر کوئی مسلم بن جائے کوئی لڑکی تو پھر اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس بچی نے کہا کہ سر ہم نے کورٹ میرج کر لیا ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ 10 سال سے اس کو جانتے ہیں۔ تو وہاں پر تقریر شروع ہو گئی کچھ لوگوں کی، بیٹی تم نے کتنا بڑا ہو کے پتا ہے تم کو ارتداد مرتد ہونے کی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو عمل ہے، جتنا بھی اچھا عمل ہے، نیکیاں ہیں، سب کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ جو ایمان لانے کے بعد پھر وہ غیر مومن بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بھارت کے اندر ہندو بھائیوں اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہمیں کافر کہا جاتا، کافر ہندو کو نہیں کہا جاتا۔ کافر کا مطلب، کافر صرف ہندو نہیں، کافر کا مطلب انکار کرنے والا اللہ کے پیغام کا، اللہ ایشور کے سمویدھان کا، ان کے وشیشتاؤں کا، ان کے قانون کے انکار کرنے والوں کو کافر، عربی میں ہے یہ لفظ کافر، اس کو سنسکرت میں بولتے ہیں ناستک، انکار کرنے والا۔ جیسے میں اگر روزے کی فرضیت کا انکار کر دوں، نماز کی فرضیت کا انکار کر دوں، کوئی نماز نہیں تو میں کافر ہو جاؤں، انکار کرنے والا ہو جاؤں۔ غلط معنی سمجھ لیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہندوؤں کو کافر کہا گیا۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر آپ کا کہا گیا، یا ایھا النبی جاہد، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کافروں کو قتل کرنے پر اے نبی مسلمانوں کو ابھارو۔ کہیں کہا گیا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، ہندوؤں کو پاؤ تو قتل کر دو۔ کہیں پر کہا گیا کہ کلوا واشربوا فکلوا مما غنمتم، لوٹو اور کھاؤ۔ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ بالکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کو بیس بنا کر 24 آیتوں کو نکالنے کی بات، یہی 24 آیتیں ہیں، ان میں سے یہ 2-3 آیتیں میں نے پڑھ کر آپ کے اندر سنائی۔ میرے بھائیو، سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے آپ کو آگے پیچھے سیاق و سباق کو پڑھنا ہوگا، آگے پیچھے کے واقعات کو، احوال کو پڑھنا ہوگا، تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ آخر میں یہ آرڈر ہے کس لیے۔ مثال کے طور پر راستے پر اگر کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپس میں دونوں گاڑیاں آپس میں آ کر مل گئی، کسی کا نقصان نہیں ہوا، آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، غلطی کس کی تھی تو پیچھے سے دیکھنا ہوگا۔ یا تو آپ راستے کو دیکھیں گے کہ گاڑی کون سے کدھر سے آ رہی تھی، تبھی آپ کسی ججمنٹ پہ جا کر کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ڈائریکٹ آ کر کہہ دینا کہ تم نے ایکسیڈنٹ کر دیا، تم نے مار دیا، ایسا نہیں چلتا۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے آگے پیچھے سے سمجھنا ضروری۔ اسی لیے میں ان رہنماؤں سے، ان رشی منی، ان دیو کے گروؤں سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی 24 آیتوں پر آپ کو اعتراض، اگر آپ کو لگتا ہے کہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، کافروں کو پاؤ قتل کر دو، تو یتھربوید کے اندر کہا گیا تم توریہ تروشتہا، اپنے راکشسوں کو جہاں پر بھی دیکھو، دشمنوں کو جہاں پر بھی دیکھو ان کی گردن مار دو۔ اگر آپ کو قرآن کریم میں لگتا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ، اگر یہ مطلب لیتے ہو تو اتھروید کا ایک منتر ہے جس کے اندر کہا گیا کہ وِسْتَرَہَا سَتْمِمْ وِبْھَاجَانِي، کہ جو مال تم نے شترووں سے لوٹے ان کو آپس میں بانٹ لو۔ اگر آپ
تو قرآن کریم کی آیت یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کے اوپر اعتراض ہے کہ قتال کے اوپر مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، تو اٹھائیہ ترویت کے اندر کہا گیا، صاف صاف لفظوں میں کہا گیا، پیارو نام پر جام جہی، کہ سامنے جو تلوار لے کر آئے ان کی گردن کو مار دو۔ یہ 3 اشلوک پڑھ کر میں نے اس لیے سنائے ہیں، اور کوئی کسی کی پکش بات نہیں کرے گا، ہر کسی کا عمل ایشور کے پاس نوٹڈ ہے۔ ردرو گریوا اشریت پشاچا، چاہے وہ ظالم ہے مظلوم ہے، ہر کسی کا عمل ایشور کے پاس موجود ہے۔ جیسے خدا کا قرآن کہتا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قرآن کے اوپر الزام لگانے سے پہلے ان اشلوک کو پہلے دیکھ لیں اعتراض کرنے والوں۔ میرے بھائیوں غیر باتیں جب آتی ہے کمپیر کی تو بہت ساری باتیں نکلتی، تو اس بچی نے پتا کیا کہا؟ اس بچی نے کہا کہ سر آئی ایم اے گریجویٹڈ، میں نے گریجویشن کیا ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اور اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہم نے کورٹ میرج کیا ہے اس لڑکے سے۔ کہا کہ تم کو بیٹی نہیں معلوم، تمہارا ایمان چلا گیا، اور سب سے قیمتی دولت اللہ کی